بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، کنہیا لال کپور۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں یہ کنہیا لال کپور کا مضمون ہے۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں یہ مضمون کنہیا لال کپور کا مجموعہ سنگ و خشت میں شامل ہے۔ سنگ و خشت کا انتساب پطرس بخاری کے نام کیا ہے۔ کنہیا لال کپور نے مجموعہ سنگ و خشت کا انتساب پطرس بخاری کے نام کیا ہے۔ ان کی پیدائش 1910 عیسوی کو لائل پور میں ہوئی تھی اور وفات 1980 عیسوی کو لائل پور میں ہی ہوئی تھی۔ کنہیا لال کپور کے تصانیف سنگ و خشت 1942، چنگ و رباب 1944، شیشہ و تیشہ 1946، نوک نشتر 1949، بالوں پر 1954، نرم گرم 1957، گرد کارواں 1960 اور نئے شگوفے 1988۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رنج میں، خوشی میں، صحت میں، بیماری میں، خلوت میں اور جلوت میں اس مشغلہ سے ان کا جی نہیں اکتاتا تھا۔ گرمی کی دوپہر میں جبکہ ایک صبح خیز آدمی آرام لینا چاہتا ہے، یہ شخص ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مصروف پایا جاتا تھا۔ مولانا حالی نے یہ باتیں کس کے لیے لکھی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو سر سید احمد خان۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ خون کی لکیر کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، سردار جعفری۔ خون کی لکیر یہ سردار جعفری کا شعری مجموعہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سردار جعفری کے بارے میں۔ ان کا اصل نام علی سردار تھا اور جعفری تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1913 عیسوی کو بلرام پور میں ہوئی تھی اور وفات 2000 عیسوی کو ممبئی میں۔ والد کا نام جعفر طیار تھا اور والدہ کا زاہدہ خاتون۔ علی سردار جعفری نے غالب کی مثنوی چراغ دیر کا سومناتھ خیال کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔ یاد رہے ساتھیوں کہ علی سردار جعفری نے غالب کی مثنوی چراغ دیر کا سومناتھ خیال کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔ علی سردار جعفری نے رسالہ گفتگو کا اجرا بمبئی سے کیا تھا۔ ان کی کچھ شعری مجموعے ہیں، پہلا پرواز 1944، نئی دنیا کو سلام 1948، خون کی لکیر 1949، امن کا ستارہ 1950، ایشیا جاگ اٹھا 1951، پتھر کی دیوار 1953۔ پتھر کی دیوار یہ شعری مجموعہ جیل میں لکھی گئی ہے۔ ایک خواب اور 1964، پیرہن شرر 1965، لہو پکارتا ہے یہ علی سردار جعفری کا آخری مجموعہ ہے۔ ترانۂ جمہوریہ یہ بھی علی سردار جعفری کا مجموعہ کلام ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ منجو کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، ٹیڑھی لکیر۔ منجو یہ جو ہے ناول ٹیڑھی لکیر کا کردار ہے۔
ناول ٹیڑھی لکیر 1944 یہ عصمت چغتائی کا نفسیاتی ناول ہے جو داخل نصاب ہے۔ یہ ناول 3 منزل اور 41 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلی منزل میں 15 ابواب ہیں جس میں شمن کے بالغ ہونے کا نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ دوسری منزل میں 14 ابواب ہیں اور تیسری منزل میں 12۔ یاد رہے کہ پہلی منزل میں 15، دوسری میں 14، اس سے ایک کم، اور پھر تیسری منزل میں 12، اس سے 2 کم۔ ناول ٹیڑھی لکیر کے اہم کردار شمن، مس چرن، رسول، فاطمہ اور نجمہ، بلقیس کا بھائی رشید، رائے صاحب، پریما، اعجاز، افتخار، روفی ٹیلر، منجو، شمن کی بہن، نوری، کندن، بلقیس اور جلیس، سیٹل، پروفیسر رحمانی وغیرہ اہم کردار ہیں۔ شمن اپنے ماں باپ کے 10ویں نمبر کی لڑکی ہے۔ مس چرن استانی ہے۔ رسول، فاطمہ اور نجمہ شمن کی دوست اور بلقیس کی بھی دوست ہیں۔ بلقیس کا بھائی رشید جس سے شمن عشق کرنے لگتی ہے۔ رائے صاحب پریما کے والد ہیں جس سے شمن محبت کا اظہار کرتی ہے۔ پریما شمن کی دوست ہے۔ اعجاز سے شمن کا تعلق رہتا ہے۔ روفی ٹیلر جس سے شمن کی شادی ہوتی ہے۔ منجو شمن کی بہن ہے۔ نوری شمن کی بڑی بہن کی بیٹی ہے۔ کندن یہ منجو کی جیٹھانی کا بیٹا ہے۔ بلقیس اور جلیس دونوں بہنیں ہیں۔ سیٹل، پروفیسر رحمانی وغیرہ یہ ناول ٹیڑھی لکیر کے اہم کردار ہیں۔ ناول ٹیڑھی لکیر نیا ادارہ لاہور سے 1945 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ننگی آوازیں اور خدا کی قسم کس کے افسانے ہیں؟ ننگی آوازیں اور خدا کی قسم کس کے افسانے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا، سعادت حسن منٹو۔ ننگی آوازیں اور خدا کی قسم یہ افسانے جو ہیں سعادت حسن منٹو کے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کے کچھ مشہور افسانے ننگی آوازیں، خدا کی قسم، کالی شلوار، شاردا، یزید، بابو گوپی ناتھ، بو موزیل، ہتک، بلاؤز، ٹھنڈا گوشت، جانکی، برمی لڑکی، ترقی پسند، تماشا، رام کھلاون، چغت، رتی ماشا تولا اور شغل وغیرہ ہیں۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی تھی اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ کس نے تصنیف کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا، محمد حسن۔ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ یہ محمد حسن کی تصنیف ہے۔ محمد حسن کی دیگر تصانیف اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ، ادبی تنقید، حیاتی تنقید، سماجیاتی تنقید، مشرقی تنقید، ادبیات شناسی، ادبی سماجیات، اردو ادب میں رومانی تحریک، شعر نو، عرض نو، شناسہ چہرے، ہندوستانی محاورے، معاصر ادب کے پیش رو اور ہندوستانی شاعری وغیرہ ہیں۔ ایک دفعہ اور دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ، ادبی تنقید یہ محمد حسن کی اہم تخلیق ہے ساتھیوں۔ حیاتی تنقید بھی اہم تخلیق ہے۔ سماجیاتی تنقید، مشرقی تنقید، ادبیات شناسی، ادبی سماجیات، اردو ادب میں رومانی تحریک، شعر نو، عرض نو، شناسہ چہرے، ہندوستانی محاورے، معاصر ادب کے پیش رو اور ہندوستانی شاعری۔ محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو مراد آباد میں ہوئی تھی اور وفات 2010 عیسوی کو دہلی میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کون سے زمرے صحیح ہیں؟ غور سے پڑھیے اور درست زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا، اے اور ڈی۔
اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، دل قابل محبت جانا نہیں رہا، وہ ولولہ و جوش وہ طغیاں نہیں رہا۔ یہ دونوں اشعار جو ہیں مومن خواہ مومن کے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ٹوٹا ہوا تارا کس کا افسانہ ہے؟ ٹوٹا ہوا تارا ان میں سے کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا، سہیل عظیم آبادی۔ ٹوٹا ہوا تارا سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ ٹوٹا ہوا تارا سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے جو ان کے افسانوی مجموعہ الاؤ 1940 میں شامل ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ ٹوٹا ہوا تارا سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ الاؤ 1940 میں شامل ہے۔ الاؤ 16 افسانوں پر مشتمل ہے اور اس میں شامل افسانے الاؤ، اندھیرے اور اجالے میں، دو مزدور، کھویا ہوا لال، جوار بھاٹا، چوکیدار، ٹوٹا ہوا تارا، شرابی، وہ رات، بخیر تمام، بیچارہ، جوانی، پیٹ کی آگ، چار آنے، قیدی اور بھوک وغیرہ ہیں۔ افسانوی مجموعہ الاؤ کا انتساب سہیل عظیم آبادی نے اپنے مخدوم اور محترم بزرگ ڈاکٹر عبدالحق کے نام کیا ہے اور اس کا تعارف کرشن چندر نے لکھا ہے۔ یاد رہے کہ الاؤ کا تعارف جو ہے کرشن چندر نے لکھا ہے۔ الاؤ کے اہم کردار بھگوا کا فگوا کا چچا، سامو، طوفان میاں، زیتو، دتو، سیتل، جمن، دھنی، رام وغیرہ ہیں۔ اندھیرے اور اجالے کے کردار اختر جو مالک رہتا ہے اور زہرہ ہے۔ دو مزدور کا کردار بلاقی، ضمیر جس کا نام زمرو رہتا ہے، جمن کی ماں میکلین صاحب۔ کھویا ہوا لال کا کردار بفاتن، یوسف اجنبی، نصیر بابو زمیندار رہتے ہیں۔ بفاتن اور زمیندار کا لڑکا یوسف ہے۔ جوار بھاٹا کا کردار کملا ناتھ بابو، بی بی پدما، رمیش بابو یہ کملا ناتھ کا دوست رہتا ہے۔ چوکی دار کا کردار رام لال، چوکیدار رام چندر بابو یہ ڈپٹی مجسٹریٹ ہے۔ پٹواری جی نارائن بابو گاؤں کے زمیندار رہتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا تارا کا کردار پرکاش کا دوست ہے۔ رمیش جو ہے وہ پرکاش کا دوست رہتا ہے۔ رادھا پرکاش کی محبوبہ ہے اور سریندر یہ ٹوٹا ہوا تارا کے کردار ہیں۔ شرابی کا کردار چمپا ہے۔ وہ رات کا کردار ریاض نارائن دوست ہیں، سیٹھ یعقوب وغیرہ ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی اور وفات 1979 عیسوی کو الہ آباد میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کون سی غزل کس شاعر کی ہے؟ جوڑیے۔ یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے دوستوں، کوئی بات نہیں ہے، اس کا آنسر آپ لوگ کریں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا۔ سحر گئے عید میں دور سبوتا،
یہ میر کا ہے۔ محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ کسی کا ہوا آج کل تھا کسی کا، کسی کا ہوا آج کل تھا کسی کا۔ یہ شعر جو ہے مومن خاں مومن کا ہے۔ دل میں خیال یار نے مخمور کر دیا، یہ شعر حسرت موہانی کا ہے۔ ڈی کا دوسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تیری باندی کی باندی ہو رہوں گی، جو کچھ مجھ کو کہے گا سو کروں گی۔ یہ کس مثنوی کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں بیکٹ کہانی۔ تیری باندی کی باندی ہو رہوں گی، جو کچھ مجھ کو کہے گا سو کروں گی۔ یہ شعر جو ہے مثنوی بیکٹ کہانی میں درج ہے۔ بیکٹ کہانی افضل پانی پتی کی مشہور مثنوی ہے۔ ان کا اصل نام محمد افضل تھا اور تخلص افضل کرتے تھے۔ افضل کا نام گوپال بھی تھا۔ یاد رہے ساتھیوں کہ افضل کا نام گوپال تھا۔ افضل پانی پت کے تھے۔ بیکٹ کہانی 1925 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ بیکٹ کہانی پہلی بار قدیم اردو رسالہ میں شائع ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ بیکٹ کہانی پہلی بار قدیم اردو رسالہ میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں 325 اشعار ہیں۔ بیکٹ کہانی 17ویں صدی کی تصنیف ہے۔ بیکٹ کہانی کی اشاعت مسعود حسین خان نے کی ہے۔ بیکٹ کہانی کی حیت جو ہے وہ بحر ہزج مسدس مقصور الآخر یعنی مفاعلاً فعولاً ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ بیکٹ کہانی کی حیت جو ہے وہ بحر ہزج کی ہے۔ بیکٹ کہانی کو 12 ماسہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیکٹ کہانی میں عورت اپنے شوہر کے فراق میں ہر مہینے میں اس کی کیا کیفیات ہوتی ہے اس کا بیان کرتی ہے۔ بیکٹ کہانی میں 13 عنوان ہیں۔ افضل نے اس مثنوی میں فراق زدہ عورت کو ساون کے مہینے سے لے کر وساڑ تک اپنے شوہر کی یاد میں تڑپتے دکھایا ہے۔ اس کا شوہر وساڑ میں واپس آ جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں تیسرا، اے اور سی۔ میر امن، میر شیر علی افسوس اور نہال چند لاہوری، یہ تینوں فورٹ ولیم کالج سے وابستہ رکھتے ہیں۔ شب گزیدہ دارا شکو اور حضرت جان، یہ تینوں جو ہیں قاضی عبدالستار کا ناول ہے۔ شب گزیدہ دارا شکو اور حضرت جان یہ قاضی عبدالستار کے ناول ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے اور سی۔ نام دیو مالی اور کندن یہ مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے۔ کھندا یہ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ ضدی عصمت چغتائی کا ناول ہے۔ شکست کرشن چندر کا ناول ہے۔ آسمان روشن ہے یہ مجھے نہیں پتہ ہے، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اب بڑھتے ہیں
اگلے سوال کی طرف، ذیل کی کون سی کتاب کہاں لکھی گئی جوڑیے؟ بہت ہی اہم سوال ہے دوستوں، اور اس طرح کے سوال کو آپ ضرور حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسے ہی سوالات آتے ہیں۔ آج کل کے جو سوال بن رہے ہیں وہ اسی پیٹرن پہ بن رہے ہیں، تو اس طرح کے سوال کو آپ اسکپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، یہ اے ہے، بی، سی اور یہ ڈی ہے۔ سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ باغ و بہار یہ کلکتہ میں لکھی گئی ہے۔ سبرس حیدرآباد میں لکھی گئی ہے۔ فسانہ عجائب یہ لکھنؤ میں لکھی گئی ہے۔ بستان خیال فارسی میں یا دہلی میں لکھی گئی ہے۔ باغ و بہار 1802 یہ کلکتہ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ سبرس 1635 حیدرآباد میں لکھی گئی۔ فسانہ عجائب 1824 یہ کانپور میں لکھی گئی، اور بستان خیال 1757 یا 58 دہلی میں لکھی گئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں، درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو پہلا، اے اور ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ حسن بے پرواہ کو خود بھی بخود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ یہ ایک مکمل شعر ہے۔ کٹ گیا قید میں ماہ رمضاں بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔ یہ ایک مکمل شعر ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے اے اور ڈی ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کرنی تھی ہم پہ برقی تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادئے ظرف قدا خار دیکھ کر۔ غالب کے اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو جواب دینے سے پہلے میں اسے صحیح کرنا چاہوں گا، یہ صنعت تلمی ہوگا۔ اب بتائیں اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا، صنعت تلمی۔ صنعت تلمی کسے کہتے ہیں؟ جس شعر میں کسی مقام، کسی جگہ یا کسی واقعہ یا شخصیت کا بیان کیا گیا ہو اسے صنعت تلمی کہا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بستان خیال کی جلدوں کے مترجمین کے صحیح نام جوڑیے۔ آپ لوگوں کے اسکرین پر چھوٹا دکھ رہا ہوگا، مینیج کیجیے گا، کیونکہ میں اسے اگر بڑا کرتا ہوں تو پھر جو ہے
سائڈ کے کٹ جاتے ہیں، اس لیے میں اسے چھوٹا کر دے رہا ہوں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو پہلا۔ ضیاء الانوار خواجہ قمر الدین نے ترجمہ کیا ہے۔ حدائق الانظار، حدائق الانظار کو جو ہے خواجہ امان دہلوی نے ترجمہ کیا ہے۔ کاشف الاسرار، کاشف الاسرار کو مقرب حسین خان نے ترجمہ کیا ہے، اور نور الانوار کو محسن علی خان نے ترجمہ کیا ہے۔ ضیاء الانوار یہ خواجہ قمر الدین، حدائق الانظار خواجہ امان دہلوی، نور الانوار محسن علی خان، اور کاشف الاسرار مقرب حسین۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، یہاں آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ضیاء الانوار خواجہ قمر الدین، حدائق الانظار خواجہ امان دہلوی، کاشف الاسرار مقرب حسین خان غنی، نور الانوار محسن علی خان۔ اگلا سوال ہے، اتنا مزہ اور اتنی مٹھاس، اتنا زہر اور اتنی تلخی، دلی جذبات کی اتنی نازک مصوری اور اتنا طوفانی جوش ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے، یہ تبصرہ کس کی شاعری کے تعلق سے کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، یعنی میر۔ اتنا مزہ اور اتنی مٹھاس، اتنا زہر اور اتنی تلخی، دلی جذبات کی اتنی نازک مصوری اور اتنا طوفانی جوش ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے، یہ تبصرہ میر تقی میر کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس ناقد نے کہا ہے کہ معنی کی ندرت مومن کے کلام میں ایسی ہے کہ جس کے باعث ہر شخص کی نظر اس تک نہ پہنچ سکے، اس وصف میں وہ مرزا غالب سے بھی سبقت لے گئے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مولانا الطاف حسین حالی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کسے نحویات کے مطالعے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا چوتھا، اجزائے ترکیبی۔ نحویات کے مطالعے میں اجزائے ترکیبی کو شامل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جزء متصل اور ترکیب کو نحویات کے مطالعے میں شامل کیا جاتا ہے، اجزائے ترکیبی کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر صبا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ پہنچا ہو۔ اندر صبا کے متعلق یہ بیان کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو چوتھا، مسیح الزماں۔ اندر صبا کے متعلق یہ بیان جو ہے مسیح الزماں کا ہے۔ مسیح الزماں 1925 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے اور انتقال جو ہے ان کا 1975 عیسوی کو ہوا ہے۔ ان کے استاد سید اعجاز حسین تھے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں کی تصانیف میراثی میر 1951، اردو تنقید کی تاریخ 1954، اردو تنقید کی تاریخ کا انتساب والد محترم مہدی زماں کا نام کیا ہے۔ تعبیر، تشریح، تنقید 1954، اس کا انتساب جو ہے
حسن رضوی کے نام ہے۔ حرف غزل 1957، حرف غزل کا انتخاب اعجاز حسین کے نام ہے۔ اردو مرثیے کا ارتقاء 1968، یہ ڈی لیٹ کی ڈگری ملی تھی اس پر۔ اردو مرثیے کی روایت 1968، معیار و میزان 1968، اس کا انتساب مسعود حسن رضوی کے نام ہے۔ ادبی زینے کلیات مومن کا مقدمہ اندر صبا کا انہوں نے جو ہے مرتب کیا ہے۔ مسیح الزماں نے اندر صبا کو مرتب کیا ہے۔ داغ کی شاعری 3 اندر صبائیں، یہ سبھی تصانیف جو ہیں اور ڈاکٹر مسیح الزماں کی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے دوستوں، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، درست زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں چوتھا، اے اور سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ فیض، سردار جعفری، ساحر یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رکھتے ہیں۔ حالی، شبلی، محسن الملک یہ علی گڑھ تحریک سے وابستہ رکھتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے اے اور سی ہو جائے گا۔ جدیدیت کے علم بردار جو ہیں وہ شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ اور یاد رہے دوستوں کہ فیض، سردار جعفری، شاعر کا شمار جو ہے ترقی پسند تحریک کے شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ حالی، شبلی اور محسن الملک کا شمار جو ہے علی گڑھ تحریک میں کیا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔